پیش کرنے کے بعد محتشم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستو، اللہ کے عالم جل وعلا کا کروڑہا مرتبہ احسان و شکر ہے جس نے ہمیں الحمدللہ یہ عید سعید، عید الفطر کا مبارک، مقدس، مطہر، سعادتوں والا، برکتوں والا دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اس دن کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور حقیقتاً اس کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، مبارک عید بنائے۔ خالق کائنات عز و جل ان لمحات کے اندر جو بڑے ہی پرمسرت ہیں اور بڑے ہی جو ہے وہ بخشش والے ہیں، اللہ کی عنایات والے ہیں، ان لمحات کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی اللہ رب العزت بخشش فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عید کا دن یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن بارہا آپ سنتے رہتے ہیں یہ اس کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے جس نے اللہ کی عبادات ماہ رمضان کے اندر پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات کا اہتمام کیا، اور جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اس کے لیے یہ سعادتوں والا، برکتوں والا دن ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمارے اسلاف اس دن کے اندر ہمیں غم زدہ بھی نظر آتے ہیں، خوشیوں کے دن میں غم زدہ بھی نظر آتے ہیں، جن میں خلیفہ ثانی جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی لوگ شامل ہیں، جن کے اندر اولیاء کے سردار حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی ہمیں اس دن کے اندر بجائے مسرت اور بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے غم زدہ نظر آتے ہیں، غمگین نظر آتے ہیں۔ اور ایسے ہی کئی ہمارے اسلاف جو اس دن کے اندر ہمیں غم زدہ نظر آتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ عید سعید ہے، مبارک دن ہے، مسرتوں والا اور خوشیوں والا دن ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے اور اس میں تو مسرت ہونی چاہیے، اس میں تو شادمانی ہونی چاہیے، تو یہ آپ غم زدہ کیوں، آپ پریشان کیوں؟ تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا دن عید کا دن بھی ہے، عید سعید بھی ہے، اور آج کا دن وعید کا دن بھی ہے۔ فرمایا جس کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، جس کی عبادات قبول ہو گئی، جس کی صلاۃ التسبیح قبول ہو گئی، نماز تراویح قبول ہو گئی، اعتکاف قبول ہو گیا، اور قرآن پڑھنا، قرآن سننا جس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، فرمایا اس کے لیے تو واقعتاً یہ عید سعید ہے، مبارک ہے، اور وہ وقتوں والا ہے، نصیبوں والا ہے کہ جس کو یہ دن نصیب ہوا۔ لیکن فرمایا جس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے اور جس کی عبادات کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا، اس کے لیے یہ دن جو ہے وہ خوشی کا دن نہیں، مسرت کا دن نہیں، بلکہ اسے اپنے حال پر رونا چاہیے، غم زدہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کی وہ قدر نہ کر سکا، ماہ رمضان کے اندر اس کا حق ادا نہ کر سکا، ماہ رمضان کو یہ اچھے طریقے سے الوداع نہ کہہ سکا۔ فرمایا وہ اس کے لیے یقیناً غم کا دن ہے۔ حضور غوث اعظم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس دن میں اپنا نامہ اعمال صحیح سلامت لے کے جاؤں گا، جس دن میری اخیر اچھی ہوگی، خاتمہ اچھا ہوگا، اس دن میں خوشی مناؤں گا، لیکن اس سے قبل میں خوشی نہیں منا سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ رب العزت نے میری عبادات کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ یہ پاک لوگ، یہ نیک لوگ، یہ وہ لوگ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ لوگ جو اولیاء کے سردار ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، جن کو اللہ رب العزت کی جن پر عنایات ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ایسے دنوں کے اندر بھی اس بات کا وہ غم کرتے اور اپنے گریبان کے اندر جھانکتے کہ کیا ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کا دن عیدی کا دن ہے، عیدی ملنے کا دن ہے،
اور کس سے عیدی ملنے کا دن ہے؟ رب العزت آج اپنے بندوں کو عیدی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے بندوں کو عیدی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی عیدی کیا ہوگی؟ خالق کائنات عز و جل کیسے خالق کائنات عز و جل کیسے عید عطا فرمائے گا؟ فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخش دے گا، اپنے بندوں پہ عنایات کرے گا، کرم کرے گا، احسان کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی عیدی ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو پچھلی رات گزری، عید والی رات جسے ہم غفلت سے گزار دیتے ہیں، اور عید کا دن بھی ہم جو ہے وہ یہ جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم فیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے ایسے رسم و رواج کو یہ پذیرائی دی، ایسے رسم و رواج کو شروع کیا، ان کا آغاز کیا کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ایسے دن کے اندر، مبارک اور مقدس دن کے اندر بھی ہم جو ہے وہ اس کو ایسے غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ پچھلی رات جو گزری اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام ملنے کی رات، اور آج کا دن یہ یوم الجائزہ ہے۔ آج بھی یہ دن اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملنے کا دن ہے کہ خالق کائنات عز و جل توجہ اپنے بندوں پر عنایات کرے گا، اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اپنے بندوں پہ کرم کرے گا، اپنے بندوں پر احسان کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات عز و جل نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان عطا کی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، توجہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے کہ ہم اپنے رب کی عنایات پر اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ نعمتیں تو بڑی ہیں، لیکن ماہ رمضان جیسی نعمت جس کا ہر لمحہ بڑا پرمسرت ہے، توجہ، جس کا ہر لمحہ بڑا عزیز ہے، جس کے ہر لمحے اللہ رب العزت گناہگاروں پہ اپنا کرم کرتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا یہ پورا ماہ رمضان، وہ صبح کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، یا تراویح کا رات کا نماز تہجد کا وقت ہو، یا دن کی نمازوں کا وقت ہو، اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ مہربان۔ پورا مہینہ خالق کائنات عز و جل کی رحمت وقت جو ہے وہ مل رہی ہے، اور پہلے عشرے میں اللہ رحمت باندھ رہا ہے، دوسرے عشرے میں بخشش باندھ رہا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ جہنم سے آزادی کے مجدے باندھ رہا ہے، جہنم سے آزادی سنا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو پورا مہینہ اعتکاف کی حالت ہو، لیلۃ القدر ہو، شب قدر ہو، رمضان کا آخری عشرہ ہو، اس کی طاق راتیں ہو، کتنی پرمسرت ہے، کتنی حسین ہے، کیسے لمحات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم پر کتنی عنایات فرمائی۔ توجہ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات عز و جل کا یہ کرم اور یہ احسان ہم آج اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم آج میری طرف توجہ رکھیں، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا جزی نیز بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پورا اجر دے گا۔ اور ایک روایت کے اندر، ایک تفسیر کے اندر، ایک قول کے مطابق یہاں صبر کرنے والوں سے مراد روزہ رکھنے والے صبر کرتے ہیں اور پورا دن اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، کھانے پینے سے صبر کرتے ہیں، شہوات سے صبر کرتے ہیں۔ فرمایا یہاں صبر کرنے سے مراد روزہ دار ہے، اور روزہ داروں کا صبر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے روزہ دارو، تم نے روزہ رکھ کے صبر کیا، اور تم میری رضا پہ راضی رہے، بند کمرے کے اندر بھی اگر تمہارے سامنے دسترخوان تھا اور بڑی نعمتیں پڑی تھیں، تمہیں میرا ڈر تھا، اور تم پر یہ خوف طاری تھا کہ میں
اگر اس بند کمرے میں بظاہر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کمرے کے اندر بھی اگر میں نے کوئی گھونٹ پی لیا یا کسی نعمت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ غداری ہوگی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تم نے صبر کیا، اور صبر کا اجر یہ ہے کہ ہم اجر بے حساب دیتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں، اور ان کا اجر حضرات گرامی قدر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب العزت فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ فرمایا یہ جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھا، جب خالق کائنات عز و جل بندے کو قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا کے اللہ رب العزت جنت میں بھیجے گا، توجہ، جب بندے کو آخرت میں جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا جاؤ اب خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ہنیئا، خوب مزے سے کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا، ان گزشتہ دنوں کا کہ جن کے اندر تم میری عبادت کرتے رہے ہو، جن دنوں کو تم نے بڑے احسن طریقے سے گزارا۔ ایام الخالیہ، اس سے مراد ایک قول کے مطابق یہی دن ہے، یہ روزے والے دن ہیں کہ روزہ دار روزہ رکھتے ہیں اور پھر ان کو اللہ جزات عطا کرتا ہے، اور خالق کائنات عز و جل قیامت میں فرمائے گا اے روزہ دارو اب جنت تمہارے لیے، جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کے اندر نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم نے صبر کیا، تم نے روزے رکھے، تم میری رضا پہ راضی رہے، نمازیں پڑھتے رہے اور تم تقوی اختیار کرتے رہے، پرہیزگاری کے ساتھ تم نے زندگی کو بسر کیا۔ ماہ رمضان تمہیں تقوی سکھانے آیا تھا، تم نے تقوی سیکھ لیا، تم نے شب داری سیکھ لی، تم نے اس طرح روزہ رکھنے کا انداز سیکھ لیا کہ نفلی روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تم نے یہ ماہ رمضان سے سیکھ لیا، ماہ رمضان کے اندر نمازیں پڑھ کے تم نے نماز کا انداز سیکھ لیا، قرآن پڑھ کے اور قرآن سن کر تم نے ماہ رمضان کے اندر پورے سال کے لیے یہ قرآن پڑھنا اور قرآن سننا، اس کا انداز تم نے سیکھ لیا، تقوی اختیار کر لیا۔ آج تمہاری جزا یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کریں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ایک جگہ پہ دسترخوان لگا کے بیٹھے تھے، یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں نا، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں، بڑے تقوی والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، ایسے صحابی جنہوں نے آقا کریم کی سنتوں پہ ایسا عمل کیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ جگہ تلاش کی کہ جن پر ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، کہیں راستے میں چلتے ہوئے، کہیں سفر کرتے ہوئے، جہاں پر ہمارے آقا نے قدم ٹکایا تھا، جہاں حضور بیٹھے تھے، جہاں حضور نے دعا فرمائی تھی، جہاں حضور نے نمازیں پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر وہ شخصیت ہے، انہوں نے وہ جگہ تلاش کر کر کے، نشان لگا لگا کر، انہوں نے ان جگہوں پر، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہیں، چاہے وہ ویرانوں کے اندر ہیں، چاہے وہ جنگلوں کے اندر ہیں، ایسی جگہ تلاش کر کر کے جناب عبداللہ بن عمر نے وہاں مسجدیں بنائی اور فرمایا یہ میرے آقا کی نشانی ہے، آنے والوں کو پتہ چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں پر بیٹھے تھے۔ پتہ چلا صحابہ کے عقیدے کا کہ صحابہ کا عقیدہ کیسا ہے؟ صحابہ نشان مٹانے والے نہیں، آج لوگ نشانوں کو مٹاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پر یہ قبروں کو بھی بلڈوز کر دو، یہ قبروں کی کیا ضرورت، یہ مزاروں کی کیا ضرورت، یہ جو ہے فلاں جگہ ہے، یہ کسی اللہ والے کی نشانی ہے، اس کی کیا ضرورت؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا آقا کریم کا میں صحابی ہوں اور میں تربیت یافتہ بھی حضور علیہ السلام کا ہوں، سرکار نے مجھے پڑھایا ہے اور میں نے دین بھی نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ فرمایا ان جگہوں کو میں تلاش کر کر کے نشانی بنا دوں گا، بطور نشانی وہاں مسجد بنا دوں گا کہ جہاں پر ایک مرتبہ میرے آقا نے قدم ٹکائے ہیں۔ یہ سنیوں والا عقیدہ ہے یا نہیں؟
اہل سنت والا نظریہ ہے یا نہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا؟ پتہ چلا آج بھی اہل سنت اسی نظریے پر، اسی عقیدے پر قائم ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کا نظریہ تھا، جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا نظریہ تھا، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نظریات تھے۔ آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی پہ قائم و دائم ہے۔ آج بھی اہل سنت نشانوں کو مٹاتے نہیں بلکہ نشان زندہ رکھتے ہیں۔ اولیاء کے نشانوں کو مٹایا نہیں جاتا، اللہ والوں کے نشانوں کو مٹایا نہیں جاتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا۔ حضرات گرامی قدر، ایک جگہ پہ بیٹھ کر جناب حضرت عبداللہ بن عمر یہ کھانا تناول کر رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا، آپ کے ساتھ کچھ بندے بھی موجود ہیں۔ ایک چرواہا گزرا، توجہ، ایک چرواہا گزرا بکریاں چرانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے دعوت دی، کہا کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ وہ تربیت یافتہ تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے کا تھا، صحابہ اکرام کے زمانے کا وہ شخص، وہ چرواہا ہے لیکن تربیت یافتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے عبداللہ، اے صحابی رسول، آپ کی بڑی شانیں ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا تو بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے ناز کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے۔ توجہ، سب کہہ دے، آج میرا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا خوش ہوئے، کہا یار کیسا بندہ ہے، ویرانوں میں پھرتا ہے، جنگلوں میں بیابانوں میں پھرتا ہے، سارا دن بکریاں چراتا ہے اور گرمی کا سخت دن ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر، اور آپ نے فرمایا اچھا تمہارا روزہ ہے، ایک بکری ہمیں فروخت کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم کھانا تیار کریں گے اور تمہاری افطاری کا بندوبست کریں گے، ہم رات کو افطاری کے وقت تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، تم ہمارے ساتھ کھانا کھانا۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ عرض کرنے لگا، اے عبداللہ بن عمر، اے صحابی رسول، یہ آپ کی بڑی شانیں ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا بڑے اعزاز کی بات، لیکن یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں اور میں چرواہا، میں تو غلام ہوں، میں تو خادم ہوں، میں بکری نہیں بیچ سکتا، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی دیانتداری سے بھی بڑے خوش ہوئے، کہا کتنا دیانتدار ہے، کتنا امانت دار ہے، کیسا جو ہے وہ یہ بندہ ہے، کتنا تربیت یافتہ ہے۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، آپ نے لوگوں کو بتایا، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو فرمایا اگر یہ چاہتا تو بکری بیچ دیتا اور اپنے مالک سے کہتا کہ بکری جو ہے وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا اور جھوٹ بول دیتا، لیکن اس کی دیانتداری دیکھو، اس نے کہا میں بکری نہیں بیچوں گا، یہ میرے مالک کی جو ہے وہ فیصلہ ہے، یہ میرے مالک کی جو ہے وہ بکریاں ہیں اور وہی بیچنے کا حق رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آپ نے فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ چرواہا کہہ رہے بھائی اللہ، اے عمر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، آپ بار بار کہہ رہے بھائین اللہ، اگرچہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ مدینے میں واپس آئے اور آ کر آپ نے اس غلام کو، اس چرواہے کو خریدا، اس کی بکریاں بھی خریدی اور پھر چرواہے کو آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اس کے سپرد کر دی۔ فرمایا یہ تمہارا تحفہ ہے، لے جاؤ، ہمیں تمہاری دیانتداری، امانتداری بڑی پسند آئی ہے، ہمیں تمہارا روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا اس گرمی کی شدت میں بڑا پسند آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نفلی روزہ جہاں پر جو ہمیں دیانتداری کا سبق مل رہا ہے، امانت داری کا سبق مل رہا ہے اس واقعے سے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی بندے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ گرمیوں کے روزے رکھتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں گرمی کی شدت ہو اور علی کا روزہ ہو، علی کو بڑا پسند ہے، تو پتہ چلا حضرت مولا علی گرمی کے روزے رکھا کرتے تھے، چاہے ماہ رمضان ہو یا نہ ہو۔ آپ گرمیوں کے روزے نفلی بھی رکھا کرتے ہیں، صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے، عبادات کی، نمازیں پڑھی، تو یہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اب پورا سال اس پر پہرا دینا ہے، پورا سال اپنے تقوی کو قائم رکھنا ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان میں جھوٹ سے بچ رہے تھے، غیبت سے بچ رہے تھے، چغلی سے بچ رہے تھے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہم سودا اگر صحیح بیچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر غلط بیانی کی تو روزہ خراب ہو جائے گا،
تو پھر روزہ ہمیں تقوی سکھانے آیا ہے. اب پورا سال ہی دیانتداری کرنی ہے, اب پورا سال ہی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی. یہ سارے کام جو ماہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے, اب یہ پورا سال یہ قائم و دائم رہیں تو پھر جو ہے وہ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو گئی. یہ ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے بڑے اسلاف وہ بھی فرمایا کرتے, اگر تمہیں ماہ رمضان کے بعد بھی عبادت کی توفیق مل جائے, نماز کی توفیق مل جائے اور اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل جائے, تو پھر سمجھ لینا اللہ نے تمہارے ماہ رمضان کو قبول کر لیا ہے. اگر تمہیں عید والے دن بھی زور کی نماز نصیب ہو جائے جماعت کے ساتھ, عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے, مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے, تو پھر سمجھ لینا اللہ نے قبول کر لیا ماہ رمضان. لیکن اگر آج کی نمازیں چلی گئیں, اگر آج غفلت سے دن گزار دیا, تو پھر سمجھ لینا پھر ماہ رمضان قبول نہیں ہوا, ماہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوئی اور پھر ہم محروم رہ گئے, کیونکہ ہم سے توفیق چھین لی گئی. اور یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائی. جن کے روزے رہ گئے انہیں چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے اندر بعد ضرور ان کی قضا کریں. یہ مثل قرض ہے, ایک روزہ رہ گیا, دو رہ گئے, سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تو اللہ فرماتا ہے جب تمہارے روزے سفر کی وجہ سے رہ جائے, بیماری کی وجہ سے رہ جائے, تو باقی دنوں کے اندر ان کی گنتی پوری کیا کرو, بعد میں گنتی پوری کرو. اور ویسے بھی شوال کے روزے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے 30 روزے, اور پھر ماہ شوال آگے جو آ رہا ہے, اور ایک حدیث پاک کے اندر پورے سال کی گارنٹی ہے. فرمایا ماہ رمضان کے بعد پورے سال کے اندر اگر کوئی 6 روزے نفلی رکھ لیتا ہے تو اللہ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا. سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ 6 روزے جو ماہ رمضان کے بعد نفلی رکھتا ہے, اللہ اسے پورے سال کی عبادت روزے رکھنے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ جو ہے وہ بعد میں لگاتار رکھے جائے یا 1 مہینے میں رکھے جائیں, بلکہ وہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں, بہتر یہ ہے کہ ماہ شوال کے اندر ہم وہ 6 روزے رکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ ثواب عطا کرے گا. آج کا دن یہ صدقہ فطر کا دن بھی ہے, جنہوں نے صدقہ فطر ادا کر لیا وہ تو خوش نصیب ہے, اور عید سے پہلے ہی صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے, اور جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ عید الفطر کے بعد بھی یہ معاف نہیں ہے, اور یہ مثل قرض ہے اور اس کو ادا کرنا ہوگا. جیسے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی, عشر معاف نہیں ہوتا, اسی طرح صدقہ فطر بھی معاف نہیں. عید کی نماز کے بعد بھی ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے, پھر ہمارے سر سے یہ بوجھ جو ہے وہ اترے گا. اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 350, کم از کم 350 روپیہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے مساکین کو, غریبوں کو, یتیموں کو جو ہے وہ دینا ہے. تو صدقہ فطر اور اسی طرح یہ نمازوں کا سلسلہ, نماز عید کا طریقہ سماعت کریں انشاءاللہ العزیز. ہم نماز عید کو ادا کرتے ہیں. نماز عید چونکہ سال کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اکثر احباب کو یا کچھ احباب کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ کس طرح نماز ادا کرنی ہے, اس لیے نماز عید کا طریقہ سماعت کریں. سب سے پہلے ہم نماز کی نیت کریں گے. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب, واسطے اللہ تعالیٰ کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تو اس طرح اس کی نیت کریں, دل کے اندر بھی نیت کر لیں گے تو نیت ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہم ہاتھوں کو اٹھا کر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم نے بھی پیچھے سے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے. یہ تکبیرات واجب ہیں, ان کو پیچھے دہرانا بھی واجب ہے. تمام مقتدی حضرات, نمازی حضرات بھی اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو بلند کریں گے, اور نیچے جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑیں گے, بلکہ پہلی تکبیر کے بعد باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. دوسری تکبیر ہوگی ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر ہوگی ہاتھ بلند کر کے کھلا چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر ہوگی ہاتھ بلند کر کے یہ کانوں تک اٹھا کر پھر ہم باندھ لیں گے. قرات ہوگی اور قرات کے بعد اسی طرح نماز کی طرح نماز ادا ہوگی, اور پہلی رکعت ادا ہوگی, اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو ہم نے پیچھے پیچھے تکبیرات کہنی ہے, تسبیحات پڑھنی ہے, قرات نہیں کرنی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی, سورہ جو دوسری سورت پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت نہیں کرنی. دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے اور اس کے بعد مقتدی خاموشی کے ساتھ سماعت کریں گے, اور جب پھر رکوع جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی. اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھوں کو اٹھائیں گے, کھلا چھوڑ دیں گے,
اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر ہوگی ہاتھوں کو اٹھا کر کھلا چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے اور یہ 3 زائد تکبیریں ہو جائیں گی. اور یہ جو رکوع کی تکبیر ہے یہ بھی واجب ہے, یہ سنت نہیں. تو ہم امام کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر ضرور کہیں گے اور اس طرح اپنی نماز کو ہم مکمل کریں گے. اگر کبھی ایسا ہو کہ ہماری پہلی تکبیریں چھوٹ گئی تو جب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں اسی وقت ہم تکبیرات کہیں گے, اپنی جو ہے وہ باندھ کر, جیسے ہم دوسری نماز میں ملتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم بعد میں ملے ہیں, امام نے تکبیریں کہہ لی ہیں, تو ہم فوراً جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر امام صاحب پہلے رکوع میں چلے گئے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم رکوع میں جا کر اور اس میں ہی ہم تکبیرات کہہ لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, جو واجب تکبیریں ہیں مقتدی کہے گا. اور اگر ہماری رکعت پہلی رہ گئی تو پھر اسی انداز سے جیسے امام صاحب نے پڑھی ہے پہلی رکعت, اسی انداز میں ہمیں کھڑے ہو کر اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.